السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معجزات نبوی سے ہم ان واقعات و پیشن گوئی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بیان فرمائی اور وہ بعد میں بالکل سے ثابت ہوئی۔ یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے بعد میں اسی طرح جس طرح بیان کیے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور وہ حدیثیں بھی جو بیان کی گئیں وہ بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ اس میں سے پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ تفسیر یوں ہے کہ امام احمد عمار بن یاسر سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو تراب، یہ آپ کا لقب تھا، تو خطاب تھا کہ اے ابو تراب، کیا میں تمہیں ان لوگوں میں سب سے بدبخت تمہیں لوگوں میں سب سے بدبخت دو آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، پہلا وہ ہے سمود کا آدمی جو گزر چکا ہے، یعنی جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ صالح السلام کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صالح السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کی تھی، اور اس اونٹنی کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا اپنے قوم سے کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، لیکن جو سمود کا وہ بدبخت آدمی تھا اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اور اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایت کے خلاف عمل کیا اور نبی کے حکم کے خلاف عمل کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی اس آدمی کا انجام پھر برا ہوا ہوگا اور وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ صالح علیہ السلام کے زمانے کے جو آدمی تھا اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کا انجام اس طرح بتایا گیا۔ اور دوسرا وہ آدمی حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے لت پت ہو جائے گی۔ دوسرے اس آدمی کا ذکر کیا جو کہ حضرت علی کے ساتھ زیادتی کرے گا، آپ کو قتل کرے گا، آپ پہ حملہ کرے گا، اور اس حملہ اتنا شدید ہوگا کہ سر پہ وار کرے گا وہ، اور آپ کی داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ یہ ارشاد فرمایا اس رسم نے، اور پھر حقیقت میں یہی ہوا کہ جب ایک مرتبہ ایک دن حضرت علی صبح کے لیے نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے، تو دروازے کے پاس یہ بدبخت آدمی جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم الخارجی تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا، وار کیا اور آپ زخمی کر دیا۔ وار سر پہ اس نے کیا تھا، وہ سر آپ کا زخمی بری طرح ہو گیا، اور اس خون سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی ظاہر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ 2-3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے تھے اور شہید ہو گئے۔ لیکن یہ بدبخت ابن ملجم پکڑا گیا، اور اس کو بعد قصاص کے سلے میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، یعنی اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ لیکن جو واقعہ حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے پہلے، وہ بالکل ہر برف صحیح ثابت ہوا۔ پھر ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے حضرت امام حسن کے بارے میں۔ حضرت امام بخاری ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور حضرت ابو بکر کے ذریعے انہوں نے حدیث سنی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت امام حسن کے بارے میں دو بڑی پیشن گوئی ہیں اس رسم میں، کہ پہلا یہ کہ یہ میرا مسلمانوں کا امت کا سردار بنے گا، یعنی خلیفہ بنے گا، اور دوسری یہ پیش گوئی فرمائی کہ یہ دو گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امارت حسن بن علی کو ملی، وہ خلیفہ بنے، اور وہ اہل عراق کے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے
اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے آئے. یعنی دونوں میں اختلاف چل رہا تھا. حضرت معاویہ اس خلاف حضرت امام حسن کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی. تو حضرت حسن امام حسن اپنے فوج کو لے کر نکلے, ادھر سے حضرت معاویہ اپنی فوج کو لے کر آئے, اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں. ایسی صورتحال پیدا ہو گئی. لیکن اس موقع پر غالباً حضرت امام حسین کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ وہ میرا بیٹا یہ صلح کرائے گا دو گروہوں میں, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی تھی ان کو ملی. تو انہوں نے بجائے جنگ کرنے کے صلح کا اعلان کر دیا, اور یہ اعلان کیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں, اور یہ خلافت میں امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں. تو اس طرح پھر دونوں گروہوں میں صلاح ہو گئی. دونوں فوجیں نے مل کر پھر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور اس طرح یہ جنگ و جدل اور قتال رک گیا. ورنہ اگر یہ قتال ہو جاتا, جنگ ہو جاتی, تو بے حساب مسلمانوں کا بلا وجہ خون بہتا. تو اس خون خرابی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا, اور یقیناً اس کا سارا انحصار حضرت امام حسن کے فیصلے پر تھا کہ جنہوں نے جو خلافت سے دستبردار ہوئے, اور خلافت ان کے حوالے کر دی امام حسن کے, وہ امام حضرت معاویہ کے. یہ واقعہ 40 ہجری کا ہے. اس طرح دونوں لشکروں کے سپہ سالاروں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیے, اور حضرت حسن امارت کے بوجھ سے الگ ہو گئے. لہٰذا وہ سال عام الجماع, اس سال یعنی اس واقعے کے نام پر اس سال کا نام مسلمانوں نے پھر عام الجماع رکھ دیا, اور اسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. یعنی سب مسلمان ایک خلیفہ پر مجتمع ہو گئے تھے, اور اس کی خلافت کو تسلیم کر دیا تھا, یعنی حضرت امیر معاویہ کے. ایک اور واقعہ یا حدیث کہہ سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں پیش کی تھی, سنائی تھی. یہ ہے نعیم بن حماد الفتن والملحم, کسی کتاب کا نام ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ رات اور دن کا خاتمہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ امت ایک ایسے آدمی پر جمع ہو جائے اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یہ بہقی نے, یہ حدیث ہے بہقی کی, اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے علاوہ کسی چیز نے آمادہ نہیں کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے معاویہ اگر تم خلیفہ بنو تو اچھی طرح سے ذمہ داری نبھاؤ. تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اور ہدایت فرمائی حضرت امیر معاویہ کو. ایک تو اس میں بات پیش گوئی یہ تھی کہ تم خلیفہ بنو گے, تو کہا گیا کہ اگر تم خلیفہ بنو تو اچھی طرح سے ذمہ داری نبھاؤ. تو مطلب پھر انصاف, عدل و انصاف کے مطابق خلافت کرنا. تو حضرت امیر معاویہ بعد میں کہتے تھے کہ میں خلیفہ صرف اس لیے بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پیش گوئی میرے بارے میں کی تھی, اور مجھے اس طرح کی ہدایت دی تھی. ایک اور واقعہ مستقبل میں بعد میں پیش آنے والی جنگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, اور یہ امام بخاری نے ام حرام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں ہوں گی؟ حرام وہ خاتون تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا. اب تک یعنی جو بھی جنگیں ہوئی تھیں وہ خشکی پر ہوئیں، لیکن اس میں آپ نے پیشگوئی کی کہ ایک جنگ ہوگی جو سمندر میں ہوگی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی ان میں ہوگی، یعنی وہ بھی شامل ہوں گی اس جنگ میں. حرام یہ بیان کر رہی ہیں اپنے بارے میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر جو شہر قیصر پر فوج کشی کرے گا ان لوگوں کی مغفرت ہوگی. پھر دوسرے لشکر کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہوگا جو قیصر روم کے شہر پر لشکر کشی کرے گا تو وہ بھی مغفرت ان کی بھی ہو جائے گی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی؟ پھر روم بھی اس وقت حرام بھی اس وقت موجود تھی. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا میں اس دوسری جنگ میں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. اسے روایت کرنے میں امام بخاری کتاب ستہ میں منفرد ہیں، یعنی اس سے امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے. تو اس واقعے میں نبوت کے 3 معجزات بیان کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ پہلی بحری جنگ کی پیش گوئی کی گئی ہے. بحری جنگ یعنی وہ جو سمندر میں لڑی جائے، جو کہ اب تک نہیں لڑی گئی تھی، اور ہوا یہ بات بھی. یہ غزوہ معاویہ بن سفیان ابی سفیان کے ساتھ 27 ہجری میں پیش آیا. یہ غزوہ ابی سفیان کے ساتھ 27 ہجری میں پیش آیا جب انہوں نے قبرص کی جنگ لڑی. قبرص کی جو جنگ لڑی وہ سمندر میں ہوئی تھی، مسلمانوں نے کفار کے ساتھ لڑی تھی. اس وقت حضرت معاویہ حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں شام کے امیر تھے. خلافت ان کی تھی اس وقت، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے تھے اور وہ حضرت امیر معاویہ تھے، وہ شام کے امیر تھے اس وقت. اسی غزوے میں عبادہ بن صامت کی زوجہ ام حرام بنت ملحان شریک تھیں، اور عبادہ بن صامت عقبہ کی رات نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے. ام حرام مجاہدین کی واپسی پر شام میں انتقال فرما گئیں، اور ابن زید نے کہا کہ وہ قبرص میں 27 ہجری میں وفات پائیں. یعنی اس جنگ میں شریک ہوئی وہ جب بحری جنگ جو تھی جو قبرص میں لڑی گئی تھی، لیکن اور اس سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئیں، جیسا کہ پیش گوئی کی تھی اس طرح سے کہ پہلی جنگ میں شریک ہوں گی. لیکن دوسری جنگ میں جب ہوئی تو یعنی قیصر روم کے ساتھ اس کی فوجوں کے ساتھ اس وقت وہ زندہ نہیں تھیں. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ نہیں تم دوسری جنگ میں شریک نہیں ہوگی. تو پہلے تو یہ بات پتہ چلی ہمیں کہ بحری جنگ ہوگی اور اس طرح ہوگی اور ان کا انتقال ہو جائے گا. دوسرا معجزہ غزوہ قسطنطنیہ ہے جو پہلے لشکر نے جہاد کیا اور اس کے بعد امیر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھے. یہ غزوہ 52 ہجری میں پیش آیا اور لشکر میں ابو ایوب اور خالد بن زید انصاری بھی تھے. حضرت خالد وہیں شہید ہوئے اور رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو دوسرا وہ جو قسطنطنیہ میں لڑا گیا غزوہ قسطنطنیہ، اور اس وقت امیر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھے. اور تیسرا جو بات سے ثابت ہوئی اس حدیث کے مطابق وہی تھی کہ یہ عورت ام حرام بنت ملحان اس لشکر کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ غزوہ میں وفات پا چکی تھی. یعنی دوسرا جو جنگ تھی قسطنطنیہ میں جو پیش آئی اس میں وہ شریک نہیں تھی. حدیث کے مطابق پہلی جنگ میں شریک ہوئی، دوسرے میں شریک نہیں ہو سکی. لہٰذا اس حدیث میں نبوت کے 3 معجزات ہیں. وہ غزوات کے متعلق آپ کی پیشن گوئی اور ام حرام کے متعلق کی پیشن گوئی کہ دونوں غزوات میں سے پہلے غزوے میں شریک ہوں گی اور دوسرے میں نہیں، اور ٹھیک ایسا ہی ہوا.
صدق رسول کریم. تو یہ وہ واقعات تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشگوئی کر دی تھی، اور آپ کی جو پیشگوئی تھی، حدیث مبارک تھی، بعد بالکل یہ صحیح ثابت ہوئے واقعات. اجازت دیے، فی امان اللہ.